ناظرین، آج ہم بات کریں گے سرگودا میں پچھلے کچھ عرصے سے خوف کی علامت بننے والا وہ شخص احمد شیر، جس نے تسلسل کے ساتھ مختلف علاقوں کے اندر مختلف انداز سے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ آج بڑی حد تک پولیس نے اس چیلنج سے نبٹا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ شخص اپنے انجام کار کو پہنچ گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ پہلا تھا؟ کیا یہ واقعہ آخری ہوگا؟ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ڈی پی او سرگودا سے کہ اس حوالے سے ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کو آپ نے ٹریس کیسے کیا، اور نیکسٹ کے لیے، آئندہ کے لیے ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ اس کو ٹریس کرنے کی جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ آپ میڈیا کے سامنے ہیں تمام ایفرٹس۔ 40 دن اس کے اندر وہاں پہ پولیس کی ایکسٹرا ڈپلائمنٹ لگی رہی، تھانے کی نفری کے علاوہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ تھی، سادہ کپڑوں میں الگ تھی، سیکیورٹی برانچ کے الگ لوگ تھے، اسپیشل برانچ ہمیں اسسٹ کر رہی تھی، اور لیٹ نائٹ اس کے تمام پاسبل ہائیڈ آؤٹس پہ یا آنے جانے والے رستوں پہ نفری تھی۔ اسی طرح جن ڈیروں کے اوپر اس کی دشمنیاں تھیں ان لوگوں کو بھی سیکیور کرنا تھا۔ تو ایک بڑا چیلنج تھا جس میں تھرو آؤٹ پولیس کام کرتی رہی، اور اس میں آج ہم نے آلموسٹ 40 دنوں کے بعد اس میں اللہ نے کامیابی دی۔ ہمیں ایک لیڈ ایسی ملی جس پہ فوری ایکشن اگر نہ ہوتا تو مائٹ بھی یہ مس ہو جاتا، تو فوراً ایکشن ہوا، ٹائملی پولیس پہنچی اور اس کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کی گئی، جس پہ اس نے فائرنگ کی اور اس کے بعد یہ مارا گیا۔ ہمارے ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن فرحان صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا محرکات تھے اس قتل کے پیچھے اس شخص کے۔ ایک تو نشے کی بات کی گئی، اس کے علاوہ جو ابھی تک کی جو ہمیں معلومات ملی ہیں کہ اس میں معمولی سی رنجشیں تھیں جس کی بنیاد پہ اس نے اتنے بڑے اقدامات اٹھائے۔ تو پولیس سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو ناسور پیدا ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے کہاں پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کس درجے پہ رکھیں گے؟ اس میں جس طرح اس کا کریکٹر سامنے ہے، ایک ویل آف تھا، اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، نہ اسے کوئی مالی مسئلہ تھا، تمام رشتہ دار، سہولتیں، بیوی، فیملی، بچے 3 تھے اس کے۔ اس کو نشے میں جب وہ گیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل چینجز آئیں، جس کے بعد اس نے رسپانس کرنا شروع کیا، ریئیکٹ کرنا شروع کیا۔ وہ اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ جس سے تھوڑا سا بھی اس کو رفٹ تھا، اس نے اس کو ٹارگٹ کر کے مرڈر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کیس میں ہم نے محنت کی، سب نے مل کے، ڈی پی او صاحب کی اور سینئر افسران کی سربراہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اور کیسز ہمارے لیے سارے امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کیس میں ڈیفرنٹ بات یہ تھی کہ جو عوام کا عدم تحفظ تھا، یعنی لوگ راتوں کو سوتے نہیں تھے، چھت پہ بیٹھ کے جاگ رہے ہوتے تھے کہ کس ٹائم وہ آئے گا اور دوبارہ اٹیک کر دے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی چیلنج تھا اور شرمندگی بھی تھی بار کے، کیونکہ ایک جو مرڈر ہوئے تھے وہ وکیل صاحب تھے، بار علیحدہ وہ اس میں نوٹس دیتی تھی کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے پریونشن بھی کی اور ڈیٹیکشن بھی کی، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل، جیسے انہوں نے بات کی، ہم مزید اے ایس پی اختر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیسا رہا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وردی ڈی پی او صاحب نے میری بھی ایک ٹیم بنائی، میری سی اے اے کے ساتھ تھی ٹیم، اور ہم نے جو ہے جملہ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کی، مختلف جو ہے ہمارے سورس ہوتے ہیں، مخبر ذرات ہوتے ہیں، ان سے انفارمیشن، اور آج ہی الحمدللہ جب پیٹ انفارمیشن ملی ہے تو اس میں بر وقت جو ہے ہم نے ایکشن کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب دی۔ جی بالکل، اس کامیابی میں 2 اختر موجود تھے، اور دوسرے اختر صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس ایفرٹ سے کیا سمجھا، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس میں بہتری لے جانے کے لیے، یعنی پولیس کی اگر کہیں کوئی خامی تھی، کوتاہی تھی، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے آئندہ کی کیا پلان؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ہیومن انٹیلیجنس اور جو ہمارا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے الٹیمیٹلی ہم اس کامیابی کے اوپر پہنچے، اور اس میں مطلب کمیونٹی پولیسنگ بھی ہم نے کی ہے۔ جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے یا جو بھی لوگ اس میں ہماری مدد کر سکتے تھے، ہم نے ان کو لوپ کے اندر رکھا، مدعیوں کو سینس آف سیکورٹی دینا، یہ ہم نے سارا ساتھ ساتھ کرتے رہے، اور اس میں ٹیم جو ڈی پی او صاحب نے پہلے دن سے بنائی اور مسلسل جو ہے انکریج کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہم آج اس کامیابی پر پہنچے ہیں۔ تو ہم سر کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ آخری سوال آپ سے ڈی پی او صاحب، کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی، لیکن ابھی بہت سارے سوالات پولیس فورس کے حوالے سے مائکرو لیول پر موجود ہیں، جن کو صحیح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ مائکرو لیول پر بہت ساری ایفرٹس اگر آپ کر لیں تو شاید اتنے بڑے انسیڈنٹس نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوئی نیکسٹ پلاننگ کی ہے؟
جس طرح ابھی بات ہوئی کہ کمیونٹی پولیسنگ پہ، مصالحتی کمیٹیوں پہ، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور سرگودا میں اس کا سکوپ بھی بہت ہے. اگر یہ یہاں پہ نیک نیتی سے اس کے اوپر کام کریں تو یہ ہم بہت سارے ایسے قتل کے، دشمنیوں کے کیسز کو ریزالو کر سکتے ہیں ایزیلی اس انجام تک پہنچنے سے پہلے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والے سسٹم کو اسٹرانگ کریں، لوگوں کو آپس میں بٹھا کے دشمنیوں کو اتنا نہ بڑھنے دیں کہ وہ آگے نسل در نسل چلتی رہے. جی بالکل، آپ نے آج ساری گفتگو ہماری سنی، اور اس گفتگو کا اگر ہم مغز کہیں تو وہ یہی بات ہے کہ اگر کمیونٹی اور پولیس آپس میں تال میل کو بہتر بنا لے تو بہت سارے ایسے اندوناک واقعات جو ہیں ان میں ختم تو نہیں کیے جا سکتے، البتہ کم کیے جا سکتے ہیں.